بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو اپنی کم علمی اور کوتاہی کی بنا پر اس پر کما حقہ عمل نہیں کرتے۔ کھانے کی پلیٹ کا صاف کرنا، کھانے کی پلیٹ کا صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا برتن نمایاں ہوتا تھا اس لیے کہ وہ انتہائی صاف ہوا کرتا تھا۔ آج جدید سائنسز اس پہ جب تحقیق کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب کھانا برتن میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں منرلز بھی ہوتے ہیں جو چند ہی منٹوں کے بعد فوراً نیچے بیٹھنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کھانا کھائیں گے اور اپنا کھانے کا برتن بجا طور پہ مکمل طور پہ صاف نہیں کریں گے تو ہم بہتر غذائیت سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کھانا بچا رہ گیا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے جو ضیاء رزق ہے۔ اور ایک بڑی خوفناک بات، بڑی خوفناک وعید جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اس بات میں موجود ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور ایک رزق کا ٹکڑا گرا دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کھاتے ہوئے جناب سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے فرماتے ہیں، حالانکہ آپ ان کو پیار سے ہمارا کہہ کر بھی بلایا کرتے تھے لیکن اس وقت آپ کا چہرہ اور آپ کا لہجہ ذرا مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، جو لوگ رزق کی قدر نہیں کرتے اللہ ان سے رزق چھین لیتا ہے، اور اگر رزق چھین لے تو پھر دیا نہیں کرتا۔ ذرا غور فرمائیں اس بات پہ۔ جب ہم اپنے برتنوں میں کھانا چھوڑتے ہیں تو ہم جہاں سنت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں وہاں آپ یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو رزق سے محروم کرنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے بڑھ کر میں بات کروں تو آپ شادی بیاہ دعوتوں میں جائیں تو کھانا شاید اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا ضائع کیا جاتا ہے۔ کسی بڑے ہوٹل کی پاس سے آپ صبح گزریں، بہت صبح، تو آپ دیکھیں گے وہاں بہت ساری کوڑے کی گاڑیوں میں کھانے پینے کی چیزیں جو انتہائی قیمتی ہوتی ہیں ہم نے لاپرواہی سے کھائی ہوتی ہیں، اور کتنا کتنا اس میں چھوڑا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ٹرکوں میں ٹنوں کے حساب سے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رزق کی قدر کرنے والا بنا دے اور کھانے کے برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔